الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے پیارے صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، خطبے میں سورہ توبہ کی آیت پڑھی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفتیں بیان فرما رہے ہیں، تعریف فرما رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ اے مومنو تمہارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو تم ہی میں سے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری زندگیوں میں کوئی مصیبت کوئی پریشانی آتی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ حریص علیکم، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں نعمتیں ہوں اس کے حریص رہتے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور تمام مومنین پر بڑے مہربان ہیں اور بڑے رحم دل ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تین صفتیں بیان فرمائی، تینوں امت کے تعلق سے ہیں کہ اے امت محمدیہ، جب تم پر حالات آتے ہیں، تم تکلیفوں میں ہوتے ہو تو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوتے ہیں، اور تم پر ہمیشہ اللہ کی رحمتیں ہوں برکتیں ہوں اس کی خواہش رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام مومنین کے حق میں بڑے مہربان ہیں بڑے رحیم ہیں۔ اتنے عظیم اور اتنے رحیم اور اتنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کیے گئے، تو کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آقا اپنے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی قدر کریں، آپ کی سنتوں کی پیروی کریں اور پوری زندگی آپ کی کامل اطاعت میں گزاریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ایک کامل
نمونہ ہے پوری انسانیت کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ احزاب میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم سب کے لیے، صرف مومنین کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک بہترین اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ تو ہم جو بھی تلاش کریں ہمیں ہمارے نبی کی زندگی میں سب کچھ مل جائے گا، کہیں بھی جانے کی اور کدھر بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ جو سیکھنا ہے ہمارے نبی کی زندگی سے سیکھیں۔ آپ سے بڑا معلم، آپ سے بڑا استاذ، آپ سے بڑا مربی نہ کوئی آیا ہے، نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ کیسے اخلاق ہو آپ سے سیکھیں، گفتگو کا کیا انداز ہو آپ سے سیکھا جائے، لوگوں سے معاملات کیسے کیے جائیں لین دین کے آپ سے سیکھا جائے، کیسے باحیا بن کے زندگی گزاری جائے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے سیکھا جائے، دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک اور اپنوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سیکھا جائے، ایک باپ ہے تو کیسے اولاد کی تربیت ہو آپ سے سیکھا جائے، ایک شوہر ہو تو بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک ہو یہ آپ سے سیکھا جائے، ایک مسجد کا امام ہے تو مصلیوں کی کیا ذمہ داری ہے اور کیا حقوق ہیں ایک دوسرے پر آپ سے سیکھا جائے، ایک سپہ سالار ہے، ایک فوج کا کمانڈر ہے تو آپ سے سیکھا جائے آپ نے کیسے غزوات اور جہاد کے اندر سپہ سالاری فرمائی۔ الغرض سب کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مل جائے گا۔ ان تمام سمندر کے اندر آج ہمیں ایک موتی نکالنا ہے اور ایک صفت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اندر پیدا کرنے کی غرض سے سننا اور سنانا ہے، اور وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت صبر اور قوت برداشت۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو صبر تھا اور جو حلم تھا، حلم کہتے ہیں برداشت کرنے کی صلاحیت کو، تو جو صبر اور جو قوت برداشت تھی آپ کی ذات کے اندر، صحابہ کہتے ہیں ایک سیلاب کی طرح تھا، مثل السیلان، سیلاب کی مثل تھا کہ اسے ڈھونڈنا نہیں پڑتا تھا۔ آپ کے صبر کو دیکھنے کے لیے کسی واقعے کو بیان کرنا یا دیکھنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی، جو آپ سے ملتا آپ کے مزاج میں صاف طور پہ قوت برداشت اور حلم نظر آتا، صبر نظر آتا۔ آپ کی صبح و شام، آپ کی مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی، یہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کی اور آپ کے قوت برداشت کی گواہ ہے۔ آج ہم انسانوں کو اور بالخصوص ہم غلاموں کو بے انتہا ضرورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس سبق کو سیکھنے کی کہ برداشت کتنا ہونا چاہیے مزاج کے اندر۔ اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ صبر اور قوت برداشت نام کی کوئی چیز نہیں، ذرا سی بات میں جذبات سے مغلوب، ذرا سی بات میں انتقام، ذرا سی بات پر بڑے جو ہے شدت والے فیصلے اور دشمنیوں والے فیصلے اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر جو ہے بڑے فیصلے ذرا سی بات پر، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب شدت کی راستے پہ نکل جاتا ہے، جذبات کے روح میں بہنے لگتا ہے، تو پھر وہ وہاں جاتا ہے جہاں تک پہنچنے کی اس کو امید بھی نہیں ہوتی، وہ اس گڑھے میں گرتا ہے کہ پھر وہاں سے اٹھنے کے لائق نہیں رہتا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑی اسوہ اور نمونہ ہے۔ آج گھروں کے اندر ذرا سا والدین کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت نہیں ہے اولاد کو، تھوڑی سی بات پہ اولاد جو ہے ماں باپ سے ناراض، ہمیں ایسا بول دیے، ہمیں ایسا کہہ دیے۔ آج خاندانوں کے اندر ذرا سا برداشت نام کی چیز نہیں ہے میاں بیوی کے درمیان، ادھر بھی جو ہے وہ مکمل جذبات اور ادھر بھی جو ہے مکمل انقلاب اور انتقام۔ نتیجہ یہ ہے کہ تھوڑی سی بات ہوتی ہے لیکن اتنی دور نکل جاتے ہیں جذبات کے روح میں کہ یا تو طلاق پڑتی ہے یا پھر گھر ٹوٹتے ہیں اور خلا کی نوبت آتی ہے۔ یہ ذرا سی بات پہ سگے بھائی بہنوں کے اندر جو ہے دشمنیاں ہیں، بالکل قریبی رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور سالوں سے ٹوٹی ہوئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ برداشت کرنے کی ذرا سی بھی صلاحیت نہیں، نظر انداز کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔
جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ وصف انتہائی ممتاز تھا. ممتاز یعنی بالکل صاف نظر آ جانے والا. ہم کتاب پڑھے سیرت کی، سیرت نگار نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں عرب مشہور تھے جذبات میں، وہ ایک ایک کا بدلہ 10 سے لیا کرتے تھے. عرب مشہور تھے شدت مزاجی میں، مزاج میں شدت تھی ان کے. وہ ذرا سا بھی صلح اور مصالحت کس کو کہتے ہیں وہ نہیں جانتے تھے. یہ ساری چیزوں میں عرب مشہور تھے، اور اسی عرب میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے. آپ خالص عربی النسل ہیں، لیکن آپ نے اس مزاج کو اپنے اوپر غالب آنے نہیں دیا. بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا خاندانی ہے، یہ ہمارے خون میں ہے، تو پھر اس سے زیادہ نہیں ہوگا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون میں تھا. آپ تو اس عربی النسل تھے، آپ جس میں عرب مشہور تھے، لیکن اس عرب کا جو جذباتی مزاج تھا اس کا ایک سایہ بھی اپنے اوپر آپ نے آنے نہیں دیا. بالکل اس سے ہٹ کے مزاج میں سنجیدگی، مزاج میں وقار، مزاج میں نظر انداز کرنے کی صلاحیت، مزاج میں قوت برداشت کا سیلاب تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اور یہ اتنا تھا کہ آپ سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں قرآن سے پہلے، تورات، انجیل، اس میں اللہ نے آپ کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ میرے آخری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آئیں گے ان کی جو خصوصیتیں ہوں گی، خاصیتیں ہوں گی، اس میں ایک خصوصیت یہ ہوگی کہ ان کا غضب اور ان کے جذبات ان کے صبر پہ غالب نہیں آ پائیں گے. ان کا صبر غالب رہے گا ہر جگہ مضبوطی کے ساتھ. چنانچہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ تورات کا ایک عالم جو مدینے کا بھی نہیں تھا، کہیں اور کا رہنے والا تھا، اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفتیں پڑھی تورات کے اندر، تو اس نے خاص طور سے آپ کی اس صفت کا کہ آپ کے اندر قوت برداشت کتنی ہے، اس کا امتحان لینے کے لیے اس نے آپ سے ایک معاہدہ کیا، لین دین کا، تجارت کا، کہ یہ دراہم ہیں اور اس کے بدلے میں آپ سے اتنی کھجور چاہتا ہوں، فلاں موسم میں، فلاں مہینے میں، فلاں تاریخ کو میں آؤں گا اور مجھے اتنی مقدار میں کھجوریں چاہیے، جسے بیع سلم کہا جاتا ہے حدیث کے اندر. اس نے وہ خاص قسم کا جو ہے معاملہ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے بعد وہ شخص چلا گیا. اس کی غرض تجارت کرنا نہیں، وہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا امتحان لینا چاہتا تھا. لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ وہ تاریخ آنے سے 1 مہینہ پہلے وہ آ گیا، اور آنے کا انداز یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، اور وہ مسجد نبوی کے دروازے سے ہی چیختا ہوا آ رہا ہے. اور چیخ کیا رہا ہے؟ شان میں گستاخیاں کر رہا ہے آپ کی، آپ کے والد، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب، سب کا نام لے لے کر کہ تم لوگ ایسے ہو، نعوذ باللہ، تم لوگ دھوکے باز ہو، تم لوگ جھوٹے ہو، تم نے کہا تھا کہ جو ہے اس تاریخ کو میں یہ کھجوریں حوالے کروں گا، وہ تاریخ آئی بھی اور چلی بھی گئی، لیکن کوئی وعدہ وفا نہ ہوا. نہ جانے کیا کیا چیختا ہوا وہ آ رہا ہے. صحابہ سارے حیران و پریشان. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار باہر نکالی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، ساری دنیا آپ کے صداقت اور امانت کی گواہ ہے، اور یہ جملے کہہ رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جذبات میں نہ آؤ، تلوار اندر رکھو، فلاں مقام پہ جاؤ اسے لے کر جہاں کھجوریں رکھی ہیں، اور اس نے جو معاہدہ کیا تھا اتنی کھجور دو اور اتنی اور دو اسے، اس کا ڈبل. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ احسان کیوں اس کے اوپر؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی کھجوریں جو دینی ہے وہ تو اس لیے کہ معاہدہ تھا، اور اس کی ڈبل اس لیے کہ اس نے زبان درازی کی، وہ اپنے ظرف کے مطابق کام کیا، میں اپنے ظرف کے مطابق کام کروں گا، تو میری طرف سے بدلہ یہ ہے کہ جاؤ، یہ اسی کھجور کے لیے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، دے دو، ڈبل دے دو اسے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو لے کر گئے. سیرت کی کتاب میں لکھا ہے راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی اشارہ کر دیتے تو آج تیری گردن تیرے جسم سے الگ تھی. اتنا میں ناراض اور غصہ ہو گیا تھا. تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے عمر کیا سمجھتے ہو کہ میں کھجوروں کے لیے آیا ہوں یہاں پہ؟ ایسا کوئی میرا ارادہ نہیں ہے، نہ میں ہی کھجور کا کوئی بڑا تاجر ہوں. میں نے تورات کے اندر یہ صفت پڑھی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں اس کا امتحان لینا چاہ رہا تھا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ 100% تورات میں وہ صفت صحیح ہے.
میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا آج کہ وہ جذبات میں لانے کے اور مشتعل کرنے کے اور غصہ دلانے کے جو طریقے ہو سکتے تھے میں نے کیا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جذبات میں نہیں آئے، آپ مشتعل نہیں ہوئے، آپ نے کوئی جذباتی فیصلہ نہیں فرمایا، لہذا مجھے کھجوریں نہیں چاہیے، مجھے ایمان چاہیے۔ وہ شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گیا۔ تو یہ ایک واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، چاہے وہ طائف کی گلیاں ہوں یا پھر جو ہے فتح مکہ کا واقعہ ہو۔ ایسا واقعہ پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے موقع پر جب ہر کوئی جذبات میں آتا ہے، انتقام کے جذبات میں بہنے لگتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے فیصلے کر ڈالتا ہے اپنے جگر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، لیکن اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف طریقے سے اعلان معافی فرمایا کہ سب کے لیے معافی ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ مکی زندگی میں جو آپ کو تکلیفیں دی گئیں، آپ گھر میں ہو تو تکلیفیں، گھر سے باہر نکلیں تو تکلیفیں پہنچائی گئیں، آپ حرم میں پہنچ کے اپنی عبادت کر رہے ہیں انفرادی، کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اس میں تکلیفیں دی گئیں آپ کو، آپ کے جسم پہ لا کے جو ہے اونٹنیوں کی اوجھڑیاں ڈالی گئیں، اتنی تکلیفیں دی گئیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں تک کہ صحابہ کرام آتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انتقام کی اجازت مانگتے، آپ اجازت دیجیے ہم بدلہ لیں گے ان سے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے تھے۔ مکی زندگی میں جہاد فرض نہیں ہوا، مدنی زندگی میں جہاد فرض ہوا۔ مکی زندگی میں جہاد فرض نہ ہونے کی بہت ساری حکمتیں، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے، ساری دنیا کو بتانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں قوت برداشت کتنی ہے، صبر کتنا ہے آپ کے مزاج کے اندر، یہ بتانا چاہتے تھے کہ پہلے صبر کا جو ہے تعارف کرایا گیا، آپ کی قوت برداشت دکھائی گئی دنیا والوں کو، اس کے بعد جب مدنی زندگی میں آپ پہنچے ہیں تب جا کے جہاد فرض کیا گیا، ورنہ جہاد کی فرضیت مکی زندگی میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن دنیا والے آپ کی قوت برداشت کو پہچانتے کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قوت برداشت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ یہودی آئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آ کر انہوں نے السلام علیکم کہا، السلام نہیں کہا، السلام علیکم، سام کے معنی موت، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم پر موت ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جذبات میں آپ نہیں آئے، آپ نے سیدھے سیدھے صرف اتنا کہا وعلیکم، تم پر ہو، یعنی جو لفظ تم ادھر لا رہے ہو وہ لفظ تمہاری طرف۔ پس پردہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا حجرے کے اندر یہودیوں کا یہ جملہ، وہ تو ظاہر سی بات ہے زوجہ ہے، محبت ہے دل میں، وہ جذبات میں آ گئی، انہوں نے کہا کہ اے یہودیوں تم پر موت ہو، تم پر لعنت ہو، تم پر غضب ہو، تم پر اللہ کا عذاب ہو، ایک ساتھ کئی جملے انہوں نے کہہ دیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلن یا عائشہ، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تھوڑا سا آرام سے، سکون سے، اطمینان سے، اتنا جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے جو مجھے کہا وہ ان کے منہ پہ مار دیا گیا، اور میں نے جو کہا وہ قبول کر لیا گیا، وعلیکم جو میں نے کہا وہ قبول ہو گیا، اور ان کی موت بدترین طریقے سے واقع ہونے والی ہے، اور لکھا ہے کتابوں کے اندر اس واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد ایک سفر میں بدترین طریقے سے وہ مر گئے سب کے سب، کہ نبی نے وعلیکم کرا، بس ان کا جو جملہ تھا انہی کی طرف لوٹا دیا۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، آپ مشتعل نہیں ہوتے تھے، آپ جذبات میں نہیں آتے تھے کہ انہوں نے جو کہا بس اس کے بعد آگے نکل کر اسی طرح کے جملے کہے جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج نہیں تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق کچھ بھی ہو جاتا، آپ مشتعل نہیں ہوتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے صحابہ کرام کے ساتھ، اچانک ایک بدوی آیا، ایک دیہات کا رہنے والا، اس کو کوئی سلیقہ نہیں، کوئی تہذیب نہیں، ویسے بھی انسانیت کے پاس کیا سلیقہ تھا، وہ تو آپ نے سکھایا، وہ تو سارے آداب آپ نے سکھائے، تو انہی آداب سے خالی بیچارہ ایک بدوی آیا اور مسجد نبوی کے ایک کونے میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام دوڑے اس کی طرف، اور صرف دوڑے نہیں، ڈانٹتے ہوئے دوڑے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روک دیا، اسے ڈانٹو مت، اسے روکو مت، اب جب غلاظت صاف کرنا ہی ہے تو اسے مکمل فارغ ہو جانے دو۔ چنانچہ وہ شخص فارغ تو ہو گیا، لیکن صحابہ کے تیور دیکھ کے وہ سمجھ گیا کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی،
اب نہ جانے کتنی بڑی سزا ملنے والی ہے. وہ ایک طرف سہما کھڑا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے ڈول میں پانی منگایا, اپنے ہاتھوں سے باقاعدہ پانی بہایا. بعد میں پھر صحابہ نے صفائی کی, لیکن ابتدا آپ نے فرمائی. اس کے بعد جب صفائی ہو گئی وہ ابھی بھی سہما کھڑا ہوا ہے, نہ جانے میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلا کے صرف اتنا کہا, یہ اللہ کا گھر ہے, پاکیزہ گھر ہے, اللہ کی عبادت کے لیے ہے, یہاں یہ کام مناسب نہیں ہے. اس کے دل پہ لگا یہ جملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں کیا سوچ رہا تھا, نہ جانے کیا ہوگا, اور یہاں کتنے میٹھے اور محبت کے ساتھ مجھے سبق سکھا دیا گیا. چنانچہ وہ دعائیں دیتا ہوا گیا, اے اللہ مجھ پہ رحم فرما, اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرما. یہ دعا دیتا ہوا وہاں سے نکلا ہے وہ شخص. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. کتنی مزاج کے خلاف بات تھی یہ کہ آپ کے مسجد نبوی کے اندر کسی کا آ کر غلاظت کرنا, کوئی دوسرا ہوتا تو نہ جانے کیسے کیسے فیصلے کر لیتا, کیسی کیسی سزائیں جاری کرتا, لیکن آپ نے نہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کی اس نرم دلی, قوت برداشت کی وجہ سے انسانیت آپ کی طرف کھینچی چلی آتی تھی. جو آپ کے پاس آتا چاہے آ کر کچھ غلطی کر گیا ہو وہ آپ کا ہی ہو کے رہ جاتا تھا. وجہ کیا تھی؟ قوت برداشت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا نہیں برداشت کیا. آپ نے کیسے کیسوں کا سامنا کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر, جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی. آپ کے قریب ترین رشتہ داروں کو جنگوں کے اندر, جہاد کے اندر مارا ہے, شہید کیا ہے. ایسے ایسے لوگ آپ کی نظروں کے سامنے آئے, لیکن آپ نے کوئی جذباتی فیصلہ نہیں لیا. سب کے لیے آپ نے عام معافی کا اعلان فرمایا. آپ کے مزاج میں قوت برداشت اتنی کہ آپ کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال رہے. ہر کوئی اپنے ہاتھ کے نیچے ماتحتوں کو رکھتا ہے, دکان ہو یا مکان ہو, کام کرنے والے ہاتھ کے نیچے ہوتے ہیں. غلطیاں ہوتی ہیں, غلطیاں ہوتے ہی ڈانٹ ڈپٹ پڑتی ہے. ایک سے دوسری بار غلطی ہوئی اور زیادہ ڈانٹ ڈپٹ, جتنی غلطیاں زیادہ ہو ڈانٹ ڈپٹ میں اتنا اضافہ ہوتا جاتا ہے. 10 سال خدمت کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جبکہ وہ ابھی بہت بڑی عمر کے بھی نہیں تھے, کم سن تھے. کتنی غلطیاں ہوئی ہوں گی, بعد میں بڑے ہوئے ہیں, لیکن جب خدمت کا آغاز کیا تھا تو کم سن تھے. ان کی دادی نے ان کو وقف کر دیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے, کیونکہ وہ یتیم تھے, کہ آپ ہی کی خدمت کیا کریں گے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے. مزاج کے خلاف کئی مرتبہ ہوا حضرت انس سے, لیکن کبھی ڈانٹا نہیں, بلکہ بہت محبت سے مسکرا کے سمجھا دیا کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نتیجہ یہ تھا کہ آپ کے الفاظ دل میں اتر جاتے تھے, پھر دوبارہ ویسی غلطی ہوتی نہیں تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت مشہور واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ ایک ضروری کام سے بھیجا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہتے ہیں میں گھر سے باہر نکلا, بہت سارے بچے کھیل رہے تھے, میرا بھی بچپنا تھا, میں بھی کھیلنے لگا, اور ایک لمبا وقت گزر گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لائے کہ آخر انس کہاں رہ گیا. جب انہوں نے دیکھا مجھے, اور حضرت انس فرماتے ہیں میں نے دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اچانک مجھے یاد آ گیا مجھے تو کسی کام سے بھیجا گیا تھا. اتنی بڑی غلطی. حضرت انس کہتے ہیں مجھ پر کب کبھی طاری ہو گئی. کہتے ہیں بس اتنا ہوا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے میری گردن پہ ہاتھ رکھا اور کہا انس بھول گئے تھے میں کیوں بھیجا تھا. حضرت انس فرماتے ہیں وہ دن تھا, پھر اس کے بعد کبھی آپ کی کوئی بات میں بھولا نہیں. اتنی محبت سے آپ نے جو ہے مجھے سمجھایا اور مجھے نصیحت فرمائی کہ پھر میرے دل میں اتر گئی وہ بات. تو ہر مرض کا علاج ڈانٹ ڈپٹ مار توڑ نہیں ہوتا, بلکہ طریقہ ہوتا ہے, سلیقہ ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات, جب آدمی جو غصے میں آئے کسی کی غلطی پر تو اس وقت اپنے آپ کو برداشت کرنا, قوت برداشت اپنے اندر پیدا کرنا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں خوب تھا, ایک سیلاب تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اقدس میں. آپ گھر کے اندر تشریف لاتے, ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ گھر کے باہر چاہے کیسے بھی حالات گزرے ہوں, آپ کا انداز یہ تھا گھر کے اندر آنے کا, مسکراتے ہوئے تشریف لایا کرتے تھے. اور عام طور پہ آپ تشریف لاتے تھے فجر کی نماز کے بعد اشراق سے فارغ ہو کر, جب سورج طلوع ہو چکا ہوتا تھا گھر کے اندر تشریف لاتے مسکراتے ہوئے. آپ سوال کرتے عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کچھ ہوتا تو میں پیش کر دیتی, اور اگر نہیں ہوتا تو میں کہتی کہ آج کچھ نہیں ہے کھانے کو. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے آج میں نے روزے کی نیت کی, نفل روزہ. اس کی نیت کبھی بھی کر سکتے ہیں, 12 بجے سے پہلے, زوال سے پہلے, اگر آدمی نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو مسئلہ بھی ہے یہ. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چلو آج میں نے روزے کی نیت کی. ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں بھی کہتی کہ اے شوہر نامدار میں نے بھی آج روزے کی نیت کی.
یہ گھروں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج، آدمی گھر کے اندر آیا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، ہو سکتا ہے کبھی جو ہے کھانا ابھی تیار نہ ہوا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے تیار ہوا ہے لیکن مزاج کے مطابق کھانا نہ بنا ہو، کسی دن ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد شوہر کی تقریریں شروع، میں اتنی محنت کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، گھر میں اس کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، پھر میری یہ محنت کس کام کی؟ پھر ادھر سے بیوی کی بھی تقریر شروع کہ میں نے جو اتنی دیر لگائی بنانے میں تمہارا ہی کام تھا، بچوں کا ہی کام تھا۔ اس کے بعد اب دونوں میں تم تڑاک، اور اس کے بعد بات نہ جانے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ تھوڑا سا برداشت کر لیتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیتے، ذرا سا مسکرا دیتے، ادھر سے بھی تھوڑا سا مسکرا کے جواب آ جاتا، پھر محبتیں اور ہو جاتی، دوبالا ہو جاتی، اور سارے اختلافات ختم ہو جاتے۔ یہ اس وقت ہوگا جب برداشت کی قوت ہو، شوہر کے اندر بھی ہو، بیوی کے اندر بھی ہو۔ برداشت کرنے والا ہمیشہ اپنے فیصلے پر راضی رہتا ہے، خوش رہتا ہے، فخر کرتا ہے کہ میں نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح کیا۔ جذبات میں آنے والا ہمیشہ بعد میں جا کے پچھتاتا ہے، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، کاش میں اس کی جگہ ایسا کہہ دیا ہوتا یا ایسا کر لیا ہوتا تو وہ بہتر ہوتا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا کہ مزاج کے اندر قوت برداشت پیدا کی جائے۔ تو پوری زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھی جو بالکل عرب کے برعکس، جو عام عرب جو مشہور تھے اس زمانے میں جذبات میں، شدت پسندی میں، اس کے بالکل برعکس زندگی گزاری ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آپ کا ہر فیصلہ انتہائی سنجیدہ ہوتا تھا، انتہائی سوچ سمجھ کر ہوتا تھا، اور قوت برداشت کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کے حق کا ہر فرد، چاہے وہ ہم ہو، سننے والا ہو یا سنانے والا ہو، اپنے اندر یہ صفت پیدا کرے۔ ہر اختلاف کے اندر، ہر لڑائی کے اندر، ہر ٹوٹتے ہوئے گھر کے اندر جب تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بات کچھ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ دونوں کے اندر برداشت نہیں تھا۔ یہ بھی جو ہے اپنی انا کا مسئلہ بنایا، اس نے بھی اپنی انا کا مسئلہ بنایا، چاہے سگے بھائی بہن کا مسئلہ ہو، یا میاں بیوی کا مسئلہ ہو، یا اولاد والدین کا مسئلہ ہو، یا پڑوسیوں کا مسئلہ ہو۔ جب انا کی بات آ جاتی ہے تو پھر وہاں قوت برداشت دم توڑ دیتی ہے، وہاں صبر مردہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں، خرابیاں ہی خرابیاں ہیں، فساد ہی فساد ہے۔ لیکن اگر آدمی اپنے جذبات پہ قابو پائے، اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کرے، تو پھر اس کے بعد سارے گھر ملے ہوئے رہیں گے، جڑے ہوئے رہیں گے، اتحاد رہے گا، محبتیں رہیں گی، اور سب کچھ ملنساری کے ساتھ، بڑی کامیابی کے ساتھ گامزن رہے گا۔ تو یہ ایک صفت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے اندر اور پوری امت مسلمہ کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ جیسا قوت برداشت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے جذباتی اور شیطانی وسوسے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔